اور جد و جہد سے آج کی یہ عظیم محفل سجی ہے۔ اللہ کریم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ حاضرین محترم، سرزمین مکہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آئے ہیں۔ ایک پتھر پر کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل کی چھوٹی سی عمر ہے، وہ ایک پتھر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں، پتھر پہ پتھر رکھتے چلے جاتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ چھت تک پہنچا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم نے دعا کی ہے، اے میرے رب، مجھے اپنے گھر کی تعمیر کی مزدوری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا محبوب مجھے عطا فرما، جس کے لیے تو نے بزم کونین کو سجایا تھا، جس کے صدقے تو نے آبشاروں کو تکلم کا ہنر بخشا تھا، جس کے صدقے تو نے چاند کو بکہ نور بنایا تھا، جس کے صدقے تو نے انسان کو خاکی لباس عطا کیا تھا، اور جس کے صدقے تو نے ملائک کو نوری پوشاک عطا کر دی تھی، وہ محبوب عطا کر جس کے لیے تو نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دیا تھا۔ ہاں اپنا بھلا محبوب بھی کوئی دیتا ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم جا، اپنا محبوب بھی تمہیں دیتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، رہتی کائنات تک امامت کا تاج بھی تیری نسل کے سر پر چھکاؤں گا۔ مگر یارو بڑا قابل توجہ مقام آ گیا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کی دعا کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حضور کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر کو اٹھاؤ اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا کر دو۔ جب وہ پتھر بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اب حکم آیا آج کے بعد عربی آئیں گے، اجمی آئیں گے، شرق سے لے کر غرب تک میرے کعبہ میں آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور طواف کے بعد اس پتھر پر کھڑے ہو کر جس کی نسبت مصطفیٰ کے میلاد کے ساتھ قائم ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو دعا کرتے جائیں گے، خدا اسی کے صدقے وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، بڑا قابل توجہ نقطہ شاہ صاحب کے لیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ مقام ابراہیم ہے، اس پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے، اس لیے اسے بیت اللہ کے قریب کھڑا کر دیا گیا، تو پھر دنیا میں کروڑوں پتھر تھے جن پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے، مگر یہ واحد پتھر تھا کہ جس کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی تھی، جس کی نسبت مصطفیٰ کے میلاد پاک کے ساتھ بھی قائم تھی۔ وہ پتھر جس کی نسبت حضور کے میلاد کے ساتھ قائم ہو جائے، اس کا تو یہ مقام بنے، اور وہ انسان جو حضور کا میلاد سجائے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی رات آئی، صبح کاذب جا رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، نور پھوٹ رہا تھا، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات بکہ نور بن گئی تھی۔ لا مکان پہ انوار کی ضیاء باری تھی، عالم نور پہ نور کی برکھا برس رہی تھی۔
آسمان کائنات پر قوس و قزح کا نور بکھر رہا تھا، اچانک حضرت عبداللہ کے گھر سرکار کی آمد پاک ہونے والی ہے۔ آج یہ کیا ماجرا ہے؟ 12 کی رات انبیاء اپنی مزارات سے اٹھ کر سوئے مکہ چلے ہیں، فرشتے آسمان کی بجائے زمین پر صف بصف کھڑے ہیں، قدسیان ملک کسی کے آنے کے منتظر ہیں۔ آواز آئی ادب ادب، سرور مرسلاں آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں۔ میں حضور کا وہ میلاد نامہ پڑھ رہا ہوں جو حضرت شاہ نصیر الدین نے پڑھا ہے۔ یارو اللہ اکبر سنتے بھی جانا، سبحان اللہ کی داد بھی دیتے جانا تاکہ یہ گلا بھی کھلتا چلا جائے۔ ہاں اللہ اکبر، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بسط عظمتوں عز و شان آ رہے ہیں، جلوں میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، بحسن نبوت بشان رسالت سراپا تجلی مجسم عنایت۔ ایک ایک شیر خدا کی عزت کی قسم ایک ایک لفظ موتی میں پرو دیا ہے۔ بحسن نبوت بشان رسالت سراپا تجلی مجسم عنایت، صحابہ کرم کا بادل بن کے آئے، صحابہ کرم سلسبیل شفاعت، بسط عظمتوں رفتوں رشت و راحت، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ اب جو شعر سنانے والا ہوں نا، اب تمہاری روح سبحان اللہ کہے گی، اب تمہارا دل سبحان اللہ کہے گا، اب تمہاری زبان سبحان اللہ کہے گی۔ شاہ نصیر الدین لکھتے ہیں، ہاں ہاں سرکار کائنات کی آمد پاک ہو گئی، زہے خوش نصیبی زہے کامگاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، زہے خوش نصیبی زہے کامگاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، ہاں ہاں نظر منتظر دل فدا جانواری۔ حضرت شاہ صاحب کے ذوق کی نظر ہے، ہاں ہاں زہے خوش نصیبی زہے کامگاری، زہے خوش نصیبی زہے کامگاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، نظر منتظر دل فدا جانواری۔ وہ آئی وہ آئی وہ آئی سواری، شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، یہ صبح مسرت ہے، خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، آخر تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ہاں ہاں حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، کائنات مکہ نور بنی ہوئی ہے، کسی کی سواری ابھی کائنات میں آنے والی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم وہ لمحہ تھا، ملائک بھی نیچے اتر آئے، ساکنان عرش بھی نیچے اتر آئے۔ اتنے میں حضرت آمنہ نے اپنی گود میں دیکھا تو محمد عربی دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ ہاں ہاں ادب سے، ہاں ہاں یہ صبح مسرت سے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، محمد کے جلووں میں گم جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، کیوں شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں۔ یہ جملہ جو بولنے والا ہوں نے میری پوری تقریر کی روح ہے۔ جب سرکار کی آمد پاک ہوئی، ادھر سے حکم ہوا تکو میرے یار کے چہرے کو، دیکھو چہرہ بددعا کو، دیکھو چہرہ مصطفیٰ کو۔ یہ منظر جمال مطلق بھی ہے، یہ منظر جمال مطلق بھی ہے، مظہر
حسن حقیقت بھی ہے. ہاں ہاں مظہر، یہ بھی شاہ نصیر الدین لکھ گئے، مظہر نور ازل مستر نور ابد، مظہر نور ازل مستر نور ابد، از ازل تا با ابد نور دوبالا تیرا، اے شہ حسن دو عالم تیرے قدموں پہ نثار، اے شہ حسن دو عالم تیرے قدموں پہ نثار. خود بھی شیدائی ہے اللہ تعالیٰ تیرا، خود بھی شیدائی ہے اللہ تعالیٰ تیرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. والضحیٰ واللیل